اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کا شان نزول سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالمیان، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا، ایک ایسے بندے کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 مہینہ اللہ کی راہ میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے رکھے۔ حضور علیہ السلام نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے بھی ایسی ہی نیکی کی خواہش کی۔ پس کہا، اے میرے پروردگار، فقال یا ربی جعلت امتی اکثر الامم، رب کائنات کی بارگاہ میں محبوب کریم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے میری امت کو سب سے کم عمریں عطا فرمائی ہے اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، تم فکر کیوں کرتے ہو میرے محبوب؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، جو کہ ایک رات ہی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر، بس یہ نعمت عظمی لیلۃ القدر اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ ہم پر یہ سب عنایات حضور علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے۔ غلامی دے سوا اور کچھ بھی نہ منگے، بڑی شان ہے محمد دے گدا دی۔ تو جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام بن جائے، پھر اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس میں تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پایا، ذکر پایا، جن کا زمانہ تو سب سے آخر میں ہوگا مگر جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ کے محبوب نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، مولا ان کو میرا امتی بنا دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تلک امت محمد، اے موسیٰ، ارے وہ تو میرے محبوب نبی محمد کریم کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، پھر اگر مجھے وہ امت نہیں دیتا تو مجھے ہی اس محمد کریم کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، محبوب کا امتی بنا دے۔ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر جب معراج کی رات حضور تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر معراج کی رات میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وہاں ادریس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو فرمایا، ہے میرے نبوت کے بھائی ادریس، تم تو بہت خوش قسمت ہو بھائی، اللہ نے تمہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے تمہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور جیتے جی جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے والضحیٰ کے مکھنے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے مازاغ کے کاجل والے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب، میں تو ابھی جنت میں پہنچا ہی کہاں ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو جنت میں پہنچا ہی نہیں ہوں، میں تو جنت کے باہر ایک باغیچے میں رہتا ہوں، اور جب میں نے چاہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، قربان جائے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد کریم اور اس کی امت سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔
لہذا کوئی بھی آرزو نہ کرے۔ تو یہ امت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، یہ امت ہے میرے مصطفیٰ کی، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی امت جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی کا مرتبہ اور مقام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں اچھی اچھی دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے رب سے، اس رات کو ساری رات کوشش کریں عبادت میں گزاریں، ضائع نہ کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے، سال کے بعد آتا ہے اور گناہ معاف کروانے کے لیے آتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں، بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو راضی کر کے بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔